اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے ایم اے اسلامیات پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ خواہ آپ لوگ کسی بھی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے اندر سیم سلیبس پڑھایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہر ویڈیو کے اندر جو ہے پیپر کا پیٹرن وغیرہ بتایا جاتا ہے، تو اس کا جو پیپر کا پیٹرن ہے سرگودا یونیورسٹی کا، تو اس میں سیم کہ پہلا جو ہے آپ لوگوں کو کویسچن دیا جاتا ہے وہ شارٹ کویسچن پہ مشتمل ہوتا ہے۔ 10 عدد آپ لوگوں کو شارٹ کویسچن دیے جاتے ہیں۔ ہر شارٹ کویسچن 2 نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے اور یہ حصہ لازمی طور پہ آپ لوگوں نے حل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر حصہ انشائیہ آ جاتا ہے، جس میں آپ لوگوں کو 6 عدد لانگ کویسچن دیے جاتے ہیں، جن میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے 4 کویسچن جو ہے اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں۔ کل ملا کے آپ لوگوں کے پاس جو ہے 100 مارکس بن جاتے ہیں اور ان میں سے جو آپ لوگوں نے مجموعی طور پہ 45% نمبر حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ تو چلیں جی، بغیر ٹائم ویسٹ کیے آج کے جو ہے مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے، جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی تمام اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے سرگودا یونیورسٹی کا پیپر لیا گیا ہے، سالانہ پیپر 2022 کا یہ پیپر ہے، اسلام اور سائنس۔ تو اس میں جو پہلا شارٹ کویسچن ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ قطب نما کس سائنسدان کی ایجاد ہے؟ تو آنسر ہے قطب نما جو ہے عربوں کی ایجاد ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس شارٹ کویسچن کہ پانی سے زندگی وجود میں آئی، اس حوالے سے قرآن مجید کی کوئی اہمیت مع متن تحریر کریں، لکھیں۔ تو ارشاد خداوندی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ شارٹ کویسچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس کہ علم کیمیا کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو علم کیمیا کا بانی مسلمان سائنسدان جابر بن حیان کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویسچن کہ علم المناظر کے ماہر مسلم سائنسدان کا نام لکھیں۔ تو علم المناظر جو ہے یہ کتاب ہے، اس کتاب کے جو ماہر مسلم سائنسدان ہیں ان کا نام ابن الہیثم ہے، جنہوں نے جو ہے پہلی بار پن ہول کیمرہ ایجاد کیا۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویسچن کہ تقویم جلالی کے موجد کا نام لکھیں۔ تو آنسر ہے تقویم جلالی کے موجد کا نام عمر خیام ہے۔ نیکسٹ ہے جی شارٹ کویسچن کہ فن اسلحہ سازی کے 2 قدیم اسلامی مراکز کے نام لکھیں۔ تو نمبر 1 ہے غرناطہ اور نمبر 2 جو ہے وہ ہے کرتبہ۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آ جاتا ہے کہ فارابی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو فارابی کو معلم ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس شارٹ کویسچن کہ مرض کے متعدی ہونے کا نظریہ کس مسلم سائنسدان نے پیش کیا؟ تو جواب ہے مرض کے متعدی ہونے کا نظریہ ابن النفیس نے پیش کیا۔ نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے ابن سینا نے علم طب پر کتنی کتب لکھیں؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا آنسر ہے کہ ابن سینا نے جو ہے علم طب پر 12 کتب لکھیں۔ لاسٹ شارٹ کویسچن ہے کہ دوران خون کا نظریہ جو ہے کس مسلم طبیب نے پیش کیا؟ تو دوران خون کا نظریہ ابن النفیس نے پیش کیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ وہ تمام شارٹ کویسچن تھے جو اس پیپر میں دیے گئے تھے۔ اب بات آ جاتی ہے انشائیہ کی کہ جو لانگ پارٹ ہے اس میں جو ہے آپ لوگوں کو 6 کویسچن دیے جاتے ہیں اور ان میں سے جو ہے آپ لوگوں نے کوئی سے 4 کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس کہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا قرآن کریم کی روشنی میں تنقیدی جائزہ پیش کیجیے۔ نیکسٹ ہے جی سوال نمبر 3 کہ ابن الہیثم کی علم طبیات میں خدمات کا تفصیلی جائزہ پیش کیجیے۔
نیکسٹ لانگ کویشچن ہے کہ ابو بکر رازی کی سائنس کے میدان میں خدمات کا جائزہ پیش کیجیے۔ سوال نمبر 4 ہے علم طب میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات پر مفصل نوٹ لکھیے۔ سوال نمبر 5 ہے مسلمانوں میں سائنس کے میدان میں زوال کے اسباب بیان کیجیے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں علم فلکیات سے متعلق تفصیلی مضمون قلم بند کیجیے۔ سوال نمبر 7 ہے جی درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیے۔ نمبر 1 جابر بن حیان، نمبر 2 عمر خیام۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے جابر بن حیان نے علم کیمیا کی اتنی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں کہ سائنس کی تاریخ اسے علم کیمیا کا بابائے آدم قرار دیتی ہے۔ وہ تاریخ سائنس کا جو ہے پہلا کیمیا دان تھا۔ اس کا اہم ترین کارنامہ سائنسی طریقہ کار کو متعارف کروانا ہے۔ دھاتوں کے بارے میں جابر بن حیان کا نظریہ یہ تھا کہ تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے بنی ہوئی ہیں۔ جب دونوں اشیاء بالکل خالص حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ کیمیائی ملاپ کرتی ہیں تو سونا پیدا ہوتا ہے۔ دھاتوں کے بارے میں جابر بن حیان کا یہ نظریہ کم و بیش 18ویں صدی تک قائم رہا۔ چنانچہ آنے والی صدیوں میں ہزاروں انسان اپنی ساری عمر سرخ گندھک کی تلاش میں صرف کرتے رہے۔ جابر بن حیان کے زمانے میں کیمیا کی ساری کائنات مہوسی تک محدود تھی۔ یہ وہ علم تھا جس کے ذریعے پارے، تانبے یا چاندی کو سونا بنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ عمل تقلص جسے عام زبان میں دھات کا کشتہ بنانا کہتے ہیں، وہ عمل ہے جس کے تحت جو ہے ایک دھات کو گرمی پہنچا کر اس کا آکسائڈ تیار کیا جاتا ہے۔ جابر بن حیان جو ہے اس عمل سے بخوبی واقف تھا، چنانچہ اس نے جو ہے اس خاص عمل پر ایک جامع کتاب تصنیف کی جس میں اس نے دھاتوں کے مرکبات یعنی کشتے بنانے کے طریقے بیان کیے۔ اس کے علاوہ جو ہے جابر بن حیان نے اپنی کتابوں میں سفید لیڈ کاربونیٹ، سنکھیا اور کجل یعنی سرما کو جو ہے اس کے سلفائڈ سے حاصل کرنے کے لیے طریقے بیان کیے۔ وہ سٹرک ایسڈ یعنی ست لیمو جیسے نباتاتی تیزابوں سے بخوبی آگاہ تھا، لیکن اس کا سب سے اہم کارنامہ 3 معدنی تیزابوں کی دریافت ہے جس کو دنیا میں پہلی بار اس نے کرۂ انبیق کی مدد سے تیار کیا۔ کیمیا کے آلات میں کرۂ انبیق جابر بن حیان کی قابل قدر ایجاد ہے جس سے کشید کرنے، ارک کھینچنے اور ست یا جوہر نکالنے کا کام لیا جاتا تھا۔ جابر نے شورے کے تیزاب کو ایجاد کیا جو اس کی جو ہے اہم ترین دریافتوں میں سے ایک ہے۔ کرۂ انبیق کی مدد سے جابر نے جو تجربے کیے ان میں سے پہلا قابل ذکر تجربہ تو وہی تھا جس میں اس نے جو ہے پھٹکڑی، ہیرا کسیس کا تیل یعنی گندھک کا تیزاب حاصل کیا اور ان چاروں اشیاء کو کرۂ انبیق کے مذکورہ بالا طریقے سے گرم کر کے ایک نیا تیزاب حاصل کیا جو شورے کے تیزاب سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس طرح سے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہیڈنگز دیں اور جتنا زیادہ ہو سکے ایک کویسچن کو جو ہے ایٹ لیسٹ 6 سے 7 پیجز پہ لازمی طور پہ جو ہے پنچ کریں۔ تو جابر نے جو ہے 100 سے زائد کتابیں لکھیں جن کے مسودات یورپ، افریقہ اور ہندوستان کی لائبریریوں میں اب تک محفوظ ہیں، لیکن اس کی صرف 5 کتابیں چھپ کر منظر عام پر آئیں جو یہ ہیں: نمبر 1 کتاب التجمیع، نمبر 2 کتاب الرحم، نمبر 3 کتاب الموازین الصغیر، نمبر 4 کتاب الملک، نمبر 5 کتاب الزبیق المشرقی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو ہے چھوٹا سا تعارف تھا جابر بن حیان کا، اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے دوسرا ٹاپک جو ہے عمر خیام کے متعلق جو ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے، جو کہ نیشاپور میں سلجوقی دور کا سب سے بڑا سائنسدان ابو الفتح عمر بن ابراہیم خیام 1039 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ خیمہ دوست تھا، اس لیے خیام کہلایا، لہٰذا یہی لفظ جو ہے عمر کے نام کا بھی جزو بن گیا اور وہ عمر خیام کے نام سے مشہور ہوا۔
شاعری عمر خیام فارسی زبان کے شاعر بھی تھے اور رباعیات میں وہ ایک عظیم شاعر مانا جاتا ہے۔ فارسی ادب میں اس کی رباعیات کا اتنا بلند مقام ہے کہ ادبی دنیا میں اسے ایک بلند مقام حاصل ہے۔ شعر و ادب کے پرستاروں کی محفل میں اگر عمر خیام کا تذکرہ سائنسدان کی حیثیت سے چھیڑا جائے، لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاعری جس نے عمر خیام کو موت کے بعد بھی لازوال زندگی عطا کی ہے، خود اس کی زندگی میں محض فرصت کے لمحات گزارنے کا ایک ذریعہ تھی، وگرنہ وہ ریاضی اور حیت کا ایک ماہر کامل تھا۔ اور ملک جو ہے شاہ سلجوقی کی رصد گاہ سے بطور شاہی حیت دان جو ہے مشہور تھا۔ اسی طرح سے جو ہے انہوں نے ریاضی کے اندر جو ہے ورک کیا، تو عمر خیام نے نشاپور میں اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد ریاضی پر ایک کتاب فلکیات کے نام سے لکھی، جس میں اس نے جو ہے جذر اور جذر المکعب Z3 کے علاوہ Z4 اور Z6 نکالنے کے طریقے جو ہے درج کیے۔ اس زمانے میں سمرقند میں ایک صاحب علم اور صاحب ثروت آدمی ابو طاہر رہتا تھا۔ اس نے جو ہے عمر خیام کو اپنی حکومت سے منسلک کرا دیا اور اس کی جو ہے بڑی قدر و منزلت کی گئی۔ ابو طاہر کو ریاضی سے خاصی رغبت تھی، چنانچہ اس نے جو ہے امام پر عمر خیام نے ریاضی پر اپنی مشہور تصانیف جبر و مقابلہ لکھی اور اپنے کرم فرما جو ہے ابو طاہر مذکور کے نام سے جو ہے معنون کیا۔ یہ کتاب 1067 سے 1074 تک سال کی محنت کا نتیجہ تھی۔ اسلامی دور میں یہ الجبرے پر چوتھی یا پانچویں کتاب تھی، لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے پہلی کتاب تھی۔ عمر خیام کے اس الجبرے کو فرانسیسی ترجمے کے ساتھ پیرس کے ایک متشرق موسیو دوپو کے ووپول نے 1851 میں شائع کیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس طرح سے جو ہے اس کے متعلق آپ لوگ جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے ہیڈنگز بنا کے لکھیں۔ تو یہ تھا آج کا پیپر جو الحمدللہ ہم لوگوں نے جو ہے ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ فی امان اللہ۔